کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے؟ تنخواہ آتی ہے، پہلے 2-3 دن دل خوش ہوتا ہے، لگتا ہے اس دفعہ سب مینیج ہو جائے گا، اس دفعہ خرچے کنٹرول میں رہیں گے، اس دفعہ آخر میں کچھ نہ کچھ بچ ہی جائے گا۔ اور پھر اچانک 10 یا 15 تاریخ آ جاتی ہے، آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، پیسہ آخر گیا کہاں؟ نہ کوئی مہنگی شاپنگ، نہ کوئی لگژری آئٹم، نہ نیا فون، نہ ٹرپ، پھر بھی اکاؤنٹ خالی۔ اگر یہ سین ہر مہینے ریپیٹ ہو رہا ہے تو ایک بات ابھی کلیئر کر لیں، مسئلہ تنخواہ کا نہیں ہے، مسئلہ اس تنخواہ کو ہینڈل کرنے کا ہے۔ اب آتے ہیں اصل وجوہات پر۔ وجہ نمبر 1، سیونگ کو بچا ہوا پیسہ سمجھنا۔ سیونگ بچا ہوا پیسہ نہیں ہوتی، سیونگ نکالا ہوا پیسہ ہوتی ہے۔ جو پیسہ آپ خرچ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے ہر بار، بغیر کسی رحم کے۔ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے تنخواہ والے دن۔ جیسے ہی تنخواہ آتی ہے دماغ کہتا ہے ابھی تو سب ٹھیک ہے، ذرا سانس لے لیتے ہیں، خود کو تھوڑا ریوارڈ دے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باہر کا کھانا، آن لائن آرڈر، کریم ابائی کیا، تھوڑی بہت شاپنگ، اور سب کچھ اس وقت جائز لگتا ہے کیونکہ تنخواہ ابھی فریش ہوتی ہے۔ پھر دن گزرتے ہیں، پیسہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور جملہ بدل جاتا ہے، اگلے مہینے سیونگ کریں گے۔ یہ بدقسمتی نہیں ہے، یہ خود کو دھوکا دینا ہے۔ وجہ نمبر 2، چھوٹے خرچ کو نظر انداز کرنا۔ چائے، بسکٹ، سموسے، ڈیلیوری چارج، اضافی رائڈ، یہ سب چھوٹا لگتا ہے لیکن مہینے کے آخر میں یہی چھوٹے خرچ بڑا نقصان بن جاتے ہیں۔ جو خرچ نظر نہیں آتا وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا۔ وجہ نمبر 3، موازنہ اور سماجی دباؤ۔ واٹس ایپ سٹیٹس، انسٹاگرام سٹوریز، کسی نے نیا فون لے لیا، کوئی ہر ہفتے باہر کھا رہا ہے، آپ لوگوں کا نتیجہ دیکھتے ہیں، ان کا قرض نہیں، بجٹ ذاتی ہوتا ہے، پبلک نہیں۔ وجہ نمبر 4، غیر متوقع خرچ۔ دوائی، گاڑی کی مرمت، کسی کی شادی، عید، یہ خرچ اچانک نہیں ہوتے، یہ صرف نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں تو پورا بجٹ توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پہلے سے کوئی جگہ نہیں بنائی جاتی۔ وجہ نمبر 5، ایمرجنسی بفر نہ ہونا۔ اگر آپ کے پاس کم از کم 1 مہینے کا خرچ الگ نہیں ہے تو ہر مسئلہ مالی بحران بن جاتا ہے۔ اب حل سنیں، تنخواہ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور ترتیب ہمیشہ یہی ہوگی۔ پہلا، سیونگ، دوسرا، ضروری خرچ، تیسرا، لائف سٹائل۔ کبھی الٹا نہیں۔ سیونگ کا مطلب لاکھوں نہیں، 3000، 5000، 8000۔ رقم چھوٹی ہو سکتی ہے، عادت چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک سادہ مثال، فرض کریں تنخواہ ہے 80,000 روپے، تنخواہ آتے ہی پہلے دن 8,000 الگ کر دیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اب باقی پیسے میں ضروری خرچ لکھیں اور ہر چیز کی حد مقرر کریں۔ یاد رکھیں، بجٹ کا مطلب جتنا بل آ گیا وہ نہیں ہوتا، بجٹ کا مطلب ہوتا ہے حد مقرر کرنا۔ پھر جو پیسہ بچتا ہے وہ لائف سٹائل کا ہے، اور لائف سٹائل کا پیسہ پہلے ہفتے میں اڑا دینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسے ہفتوں میں تقسیم کریں، جذبات میں نہیں۔ اب اگر صرف ایک عادت اپنانی ہو تو وہ یہ ہے، ہر خرچ لکھیں، چائے ہو، بسکٹ ہو، فیول ہو، آن لائن آرڈر ہو، جج مت کریں، خود کو گالی مت دیں، صرف لکھیں۔ اگلے 30 دن ہر خرچ لکھیں، پیسہ نظر آئے گا، کنٹرول خود آ جائے گا۔ اور اگر کبھی بجٹ فیل ہو جائے تو خود کو الزام مت دیں، بجٹ پرفیکشن نہیں، بجٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ آخر میں ایک اصول یاد رکھیں، جو پیسہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور جو پیسہ پہلے الگ ہوتا ہے وہ مستقبل بناتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔